بھائی یہ بھی ایک سنت ہے، اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو اندر سے آواز آئے تو یہ نہ کہا کرو کہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک غلط جو ہے وہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، نام بتایا کرے، ٹھیک ہے نا، فرض کرے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون، تو میں کہوں گا رضوان ہوں، تاکہ اندر والے کو پتہ چلے میں تو سارے ہیں لیکن نام جو ہے وہ ہر ایک کا مختلف ہے، تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے۔ تو جبریل امین کہہ رہے جبریل، قیل ومن معک، اندر سے آواز آئی تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جواب آیا قال محمد، میرے ساتھ جو ہے نا وہ مہمان خاص ہے، خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ اللہ اپنے نبی کو ڈائریکٹ بھی اٹھا سکتے تھے، جو ہے اپنے پاس بلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا استقبال ہر دروازے اور ہر آسمان پہ کر کے بتایا کہ میں نے نبی کا جو ہے وہ استقبال کم از کم 7 درجوں پہ کرنا ہے، 7 آسمانوں سے کرنا ہے۔ یہ بتایا کہ میں اس نبی کی عظمت کو سمجھتا ہوں۔ تم نے طائف والے، تم نے اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا، اسی لیے تم نے پتھر مارے۔ میں تو اپنے نبی کا جو ہے استقبال موسیٰ سے بھی کرواؤں گا، ہارون سے بھی کرواؤں گا، یوسف سے بھی کرواؤں گا، ادریس سے بھی کرواؤں گا، آدم سے بھی کرواؤں گا۔ میں اپنے نبی کا استقبال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کرواؤں گا۔ اس لیے عظمتوں والے نبی اور اتنے جو ہے جس نبی کے لیے کائنات بنائے گی، تم نے اس کو پتھر مارے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نبی کی، اس نبی کی عظمت کیا ہے۔ تو آگے کیا ارشاد فرمایا، وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کہ وہ خود آئے، انہیں بھیجا گیا، کہا کہ وہ بلائے گئے ہیں، یعنی VVIP پروٹوکول دیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے۔ تو قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہی اچھا آنا ہے آنے والے مہمان کا، یعنی عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے، مرحبا کا جملہ کہا جاتا ہے۔ ففتح كل ما خسلت فاذا فيه آدم، یہ سارے کلمات ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کو حضرت آدم کیا کہتے ہیں، مرحبا لابن الصالح ولنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو صالح نبی اور صالح بیٹے کے لیے۔ غالباً یہی جو ہے ہر آسمان پر، پہلے آسمان پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اپنے نبی کا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر اپنے نبی کا استقبال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اور ہر جو ہے استقبال کرنے والوں کا یہی جملہ ہوتا، کوئی بھائی کہہ کر بلاتا، کیونکہ ہم سب روحانی اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر کہا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں اور آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ وقت کم ہے اس لیے آگے جاتا ہوں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، یہ ایک بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا سے اوپر جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور پہ مجھے لے جایا گیا۔ بیت المعمور آسمان دنیا کا کعبہ ہے، آسمان دنیا کا، جیسے یہاں پر کعبہ ہے نا ہمارا مکہ کے اندر، اسی کی سمت پر سیدھا آسمان دنیا پر ایک بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور یاد رکھیں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ اس بیت المعمور سے طواف کر لے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنا بڑا جو ہے وہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں، لاتعداد فرشتے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہاں آ کر جبریل امین نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضرات محترم حضور علیہ السلام کی کیا جو ہے وہ اللہ نے استقبال کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کو ایک تحفہ ملتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے وہ کون سا تحفہ ملا۔ وہ تحفہ اللہ کے نبی کو آسمانی گفٹ، یعنی جسے گوڈ گفٹ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو جو تحفہ دیا گیا وہ کون سا تحفہ تھا؟ وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس لیے ہر جو ہے وہ فرض جو ہے دنیا میں اللہ رب العزت کو ہر فرض کے لیے جو حکم آیا وہ فرشتہ لے کر آیا، لیکن جب نماز کی فرضیت کا حکم، نماز دینے کا جو وقت آیا تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر بلایا۔ اور یاد رکھیں ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے، علماء نے بھی یہی کہا کہ لگتا یوں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ یعنی ہمارے نبی ہمیں اللہ کے پاس بھی نہیں بھولے،
लगता है अल्लाह के नबी ने कहा होगा, या अल्लाह मुझे तो आपने मेराज करवा दिया, मेरी उम्मत को मेराज कैसे होगी? अल्लाह ने कहा होगा कि तेरी उम्मत, तेरे उम्मतियों को मैं एक तोहफा देता हूं, इन्हें दिन में 5 मरतबा मेराज हुआ करेगी, लेकिन वो रूहानी मेराज होगी। नबी को जिस्मानी मेराज करवाई, लेकिन जब उम्मत का वक्त आया तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरी उम्मत दिन में 5 मरतबा अगर नमाज पढ़ेगी तो ये ऐसे ही है कि ये अल्लाह के पास से होकर आई है, ये इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत रूहानी मेराज करवाएंगे। इतनी आजमत है नमाज के अंदर। इसलिए अल्लाह ने अल्लाह के नबी ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो ये अल्लाह के कदमों में होता है। अल्लाह को सबसे नमाज में जो सबसे बेहतरीन जो हैयत नजर आती है वो सजदे की हालत होती है कि अल्लाह के कदमों में होता है हजरत मोहतरम। तो इसलिए नमाज गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अल्लाह ने अपने नबी को इस तोहफे के लिए बुलाया आसमानों पर, और अल्लाह ने अपने नबी को जो है वो क्या की, इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिनीन की, मेराजुल मोमिनीन, ये मोमिनीन की मेराज है। नबी को 1 मरतबा जिस्मानी मेराज हुई, उम्मती दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़े और 5 मरतबा इसे रूहानी मेराज होती है। लेकिन हम इसे समझे तो सही, हमारी इबादत ऐसे हो तो सही। इसलिए कुरान में अल्लाह बार बार कह रहे वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो ताकि तुम्हें मेरा कुर्ब हासिल हो जाए। अगर कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो सजदे में हो जाओ। लेकिन हजरत मोहतरम, हमारी नमाज वो नमाज नहीं है जो सहाबा किराम की। हमें अपनी नमाज पे मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपनी नमाज को जो है वो इस काबिल बनाना पड़ेगा कि ये नमाज मेराज की हैयत बन जाए, इसमें अल्लाह का कुर्ब हमें मिल जाए। मैं जब सजदे में सर रख दूं, जमीन को आसमां कर दूं। इसलिए हमें सजदे की हालत में वो कुर्ब मिले कि हम अल्लाह के कदमों में हो और हम अल्लाह के सामने। इसलिए सहाबा का सजदा अल्लाह की तरफ से जो है वो फैसले बदल देता था। सहाबा का जब सजदा होता था उनकी आसमान से बराह रास्त मदद उतरती थी। तो इसलिए हजरत मोहतरम, वाक़या मेराज मैंने आपको जो है वो सरसरी तौर पे आपकी जो है वो कर दी, और इंशाअल्लाह अगर वक्त हुआ और अगले जुमे अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी ने साथ दिया, तो आपके सामने तफसीलन वाक़या मेराज को जिक्र करूंगा। अल्लाह की ज़ात से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक